إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم تمام تعریفیں حمد و ثنا بزرگی کبریائی بڑائی عظمت عزت و دلال شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العالمین کے ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، قہار ہے، وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اسی اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کیا۔ ساری خوبیاں، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہے جس کے پاس ساری دنیا کی چابیاں ہیں، سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں، اسی کی ساری چیزیں ماتحتی میں ہیں، وہ اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کا اختیار چلتا ہے۔ درود و سلامتی ہو میرے اور آپ کے آقا پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی میں جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہم سب رب العالمین کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے رمضان المبارک کے مہینے میں ہی گویا کہ ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ رب کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کیا۔ شکر ہے اس خالق کا، شکر ہے اس رحمان کا، شکر ہے اس رحیم کا جس نے ہم سب کو روزے کے اہتمام کرنے، قیام اللیل کا اہتمام کرنے، اس کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے رب تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص عطا فرمائے، ٹوٹی پھوٹی جو بھی عبادتیں ہیں اللہ ہم سے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ قیامت میں عطا فرمائے، اللہم آمین۔ معزز بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ زمر کی ایک مشہور آیت تلاوت کی۔ اللہ کا فرمان ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، گناہ پر گناہ کر لیا، معصیتیں زیادہ ہیں، انہوں نے اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ایسے سارے بندوں سے کہہ دو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔
ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ساری خطاؤں کو، معصیت کو درگزر کرنے والا ہے۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت ہر مومن کے لیے، ہر انسان کے لیے تسلی دلانے والی آیت ہے کہ جو لوگ گناہ پر گناہ کر چکے ہیں، ایسے لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، یہ نہ سمجھے کہ اللہ مجھے نہیں چھوڑے گا، یہ نہ سمجھے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو کھول دیا ہے، اللہ کی رحمت کشادہ ہے۔ اللہ دعوت دیتا ہے کہ اے خطا کاروں، اے گنہگاروں، آ جاؤ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں۔ اللہ بلا رہا ہے، اپنے آپ کو بدلو، توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ سے استغفار طلب کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم آگے بڑھ کر تو دیکھو۔ میرے بھائیوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ذکر کیا۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تمہیں ہرگز بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورت کا آغاز بھی قرآن مجید میں سورہ فاتحہ سے کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ وہ کون ہے؟ الرحمن، بڑا مہربان، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا۔ ہم دن اور رات میں جتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پڑھنا واجب ہے۔ نفل نماز ہو، فرض نماز ہو، سنت نماز ہو، وتر نماز ہو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، گویا کہ ہم 40 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تو بڑا رحیم ہے، اللہ تو بڑا رحمان ہے، تو کرم کرنے والا، تو رحم کرنے والا، تو ہی سب کچھ ہے۔ گویا کہ ہم سورہ فاتحہ کے ذریعے 40 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت کا اگر اظہار دیکھنا چاہتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ زمین میں کتنے گنہگاروں کو کھلاتا ہے۔ زمین میں اللہ کی بغاوت کرنے والے، معصیت کرنے والے، اللہ کے خلاف کام کرنے والے، ایسے مشرک، کافر، ظالم، جلادوں کو بھی اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے۔ وہ کسی کو بھوکا نہیں چھوڑتا، اس کی رحمت کا ایک مظہر ہے۔ ایسے لوگوں کے کاروبار میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، ایسے لوگوں کو بھی خوشحالی عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اس نے لکھ دیا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی، میرے غصے پر غالب آ گئی۔ اگر اللہ کا قانون نہ ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہ ہوتا، قسم سے زمین تباہ ہو جاتی، کائنات برباد ہو جاتی۔ ہم کتنے بڑے گنہگار، کتنے بڑے پاپی، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، ہمارے گناہ کے باوجود بھی اللہ ہمیں بھوکا نہیں رکھتا، ہماری معصیت کے باوجود بھی اللہ ہمیں پیاسا نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اللہ ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، زندگی میں بیماری آئے تو شفا دیتا ہے، غم کو دور کرتا ہے، تکلیفوں، مشقتوں، مصیبتوں کو دور کر کے راحت پہنچاتا ہے۔ اس ارحم الراحمین کی صفت ہے، وہ کتنا بڑا رحم کرنے والا، کتنا بڑا کرم کرنے والا۔ اللہ نے کہا اے انسانوں، اے آدم کی اولاد، تمہاری گناہ، تمہاری خطائیں اتنی زیادہ ہیں، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو پکڑ لے، گرفت کر لے، تم تو یاد رکھو کہ زمین میں کوئی چوپائے باقی نہیں رہے گا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہ اور ظلم کی وجہ سے پکڑ لے، اللہ زمین میں ایک چوپائے کو باقی نہیں رکھتا۔ اتنی معصیت، اتنے شرک، اتنے گناہ کے باوجود بھی ہم زمین میں سانس لے رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی روزی کھا رہے ہیں، تو اس کی رحمت کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے میرے بھائیوں؟ وہ کتنا بڑا رحم کرنے والا۔ وہی ہمیں حکم دیتا ہے کہ اے لوگوں، تم بھی ایک دوسرے پر رحم کرو۔ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ اللہ عرش والا اے لوگوں تم پر رحم کرتا ہے، اے لوگوں تم زمین والوں پر رحم کر۔ اگر تم زمین والوں پر رحم کرو گے، عرش والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ رب العالمین ہم لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جتنے بھی گنہگار ہیں، ایسے سارے لوگوں کے لیے رمضان ایک بہترین موقع ہے معافی طلب کرنے کے لیے، توبہ استغفار کے لیے،
اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے رمضان کا مہینہ بڑا ہی بہترین موقع ہے۔ سبحان اللہ، میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ اللہ اتنے کروڑوں ملین لوگوں میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو رمضان سے محروم کر دیا، لیکن ہم کو رمضان عطا کیا۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے معافی مانگ لیں، اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کی زندگی میں سدھار آ جائے، اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جنت سے قریب ہو جائے، اللہ چاہتا ہے کہ میری رحمت میں میرے بندے داخل ہو جائے۔ ایسے میں مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک کو توبہ استغفار میں گزارنا ہے، اللہ سے معافی طلب کرتے ہوئے گزارنا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رونا ہے۔ قسم سے میرے بھائیوں، 50 سال کی زندگی، 40 سال کی زندگی، 60 سال کی زندگی معصیت میں، گناہ میں گزرے ہوں، اللہ تعالی ہمارے آنسوؤں کی اتنی قدر کرتا ہے۔ 2 قطرے آنسو رب کو ڈر کر، اللہ تعالیٰ کے خوف سے اگر آپ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، قسم سے یہ 2 آنسو کے قطرے اگر اللہ کے خوف سے ہے تو 50-60 سال کے گناہ کو دھونے کے لیے کافی ہے، جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا جو رب کو یاد کر کے، اللہ کی پکڑ کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ جیسے جانور کے تھنوں سے نترا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں واپس نہیں جا سکتا، ویسے اللہ کو ڈر کر رونے والا جہنم میں نہیں جا سکتا۔ کتنا بڑا رحمان ہے، ہمارے آنسوؤں کی اتنی قدر کرتا ہے، جو ہمارے آنکھوں سے نکلنے والا آنسو رب کے خوف سے، جہنم کو یاد کر کے، خبر کے عذابات کو یاد کر کے، ہمارے گناہوں کو یاد کر کے ہم آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں۔ رب العالمین ہمارے آنسوؤں کی اس قدر کرتا ہے۔ ایک بوڑھا آیا، لکڑی ٹیکتا ہوا آیا، اس کے ہاتھ میں ریشے تھے، اتنا کمزور تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، صحابہ بھی موجود تھے۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول، ایک ایسا شخص ہے جس نے اتنے گناہ کیے، اگر اس کے گناہ کو زمین میں تقسیم کر دیا جائے ساری کائنات برباد ہو جائے گی۔ اتنا بڑا پاپی، گویا کہ وہ اپنے آپ کے بارے میں کہتا ہے، اللہ میں اتنا بڑا، اے اللہ کے رسول میں اتنا بڑا پاپی ہوں، اللہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں۔ کیا ایسے بندے کے لیے بھی اللہ کے پاس مغفرت ہے، معافی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہل اسلمت، کیا تو نے اسلام قبول کیا ہے؟ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کے رسول، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جا اللہ سے معافی مانگ، باقی جتنی بھی زندگی ہے اللہ کی بندگی میں گزار، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ معافی نہیں، جتنے تیرے سارے گناہ تھے اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو نیکی میں بدل دے گا۔ وہ کہنے لگا، میرے سارے گناہ بھی، میں نے جتنے پاپ کیے وہ سارے بھی؟ نبی نے کہا، ہاں، جتنے تیرے سارے گناہ تھے وہ سارے گناہ کو اللہ تعالیٰ نیکی میں بدل دے گا۔ اللہ کی رحمت کی کیا شان ہے میرے بھائیوں، قرآن نے بھی کہا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جس نے سچے دل سے توبہ کیا، اللہ سے معافی مانگی، اس کے سارے گناہ بھی معاف ہوں گے، اللہ ان سارے گناہوں کو نیکی میں چینج کر دے گا، نیکی میں بدل دے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ ایسے میں میرے بھائیوں، ایسے سارے لوگ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، گناہ پر گناہ کر لیا، حقیقت میں کرامن کاتبین قسم سے کتنے گناہ میرے اور آپ کے لکھے ہوں گے۔ ہمیں جب سے ہوش آیا اس وقت سے لے کر اب تک میں بھی اور آپ بھی بیٹھ کر سوچیں اور نوٹ کریں کہ ہم نے کتنے گناہ کیے، فلاں وقت، فلاں مہینے، فلاں دن، فلاں سیکنڈ ہم نے کتنے گناہ کیے۔ ہر ایک کو معلوم ہے کون کتنے پانی میں ہے، آپ کو معلوم ہے آپ کتنے پانی میں ہیں، مجھے معلوم ہے میں کتنے پانی میں ہوں۔ ایسے موقع پر یہ ماہ مبارک کی راتوں کو اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں گزارنا چاہیے، معافی مانگے، توبہ کریں، استغفار طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ خوب عطا کرنے والا ہے، خوب معاف کرنے والا ہے۔ وہ تو آسمان دنیا میں ہر رات اعلان کرتا ہے، کون ہے معافی طلب کرنے والا، معافی مانگ لے، کون ہے مانگنے والا، مانگ لے۔ وہ تو دینے کے لیے تیار ہے، وہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم تو کہتے ہیں رب ہماری دعا نہیں سنتا، ہم تو الزام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ایک نہیں سنتا۔ اللہ تو کہتا ہے ان ربی لسمیع الدعاء، ابراہیم خلیل اللہ نے کہا بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا
والا ہے، اللہ سننے والا ہے۔ اسی لیے قرآن میں بار بار کہا کہ انک انت السمیع العلیم، اللہ تو سننے والا ہے، اللہ تو جاننے والا ہے۔ اللہ کیسے کیسوں کی دعاؤں کو سن لیتا میرے بھائیوں۔ یہ مشرکین مکہ سمندر میں سفر کرتے تھے، کشتی ڈاوا ڈول ہونے لگتی تھی، یہ سارے مشرکین ایک آواز میں فیصلہ کرتے تم سب شرک کو چھوڑو، ایک خالق کو بلاؤ، اس اللہ سے کی مدد طلب کرو، تم اس کشتی میں جو پھنسے ہوئے ہو طوفان میں اللہ تمہیں نجات دے گا۔ اللہ کو معلوم ہے یہ مشرکین کشتی میں سوار ہیں، ساحل میں پہنچ کر دوبارہ شرک کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اس تکلیف سے نجات دے دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ جا کر شرک کرنے لگتے ہیں۔ سوچو ایسے مشرکین، ایسے کفار جو ایک اللہ کو پکارتے ہیں سچے دل سے، اللہ تعالیٰ اس طوفان سے نجات دیتا ہے۔ ہم اپنی جگہ پر ایمان لانے والے، اسلام لانے والے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، اگر یاد رکھو سچے دل سے یقین کے ساتھ اس رب العالمین کو پکاریں گے تو اللہ کیوں نہیں ہماری پکار سنے گا؟ اللہ کیوں ہمیں معافی کا اعلان نہیں کرے گا؟ اللہ ضرور کرے گا قسم سے۔ اس ماہ مبارک میں تو نبی فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ لوگوں کو کثرت سے جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ایک ایک رات بھی بہت قیمتی ہے، ایسے موقع پر ہر رات اللہ سے کہیں اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تو جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لینا، اللہ تو ہمیں بچا لینا، ہمارے والدین کو بچا لینا، بھائی بہنوں کو بچا لینا، ہمارے دوستوں کو بچا لینا، جتنے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، مسلمان مرد عورت ہیں، اللہ تو سب کو جہنم سے آزاد کر دینا۔ ایسی ساری دعائیں ایسے ماہ مبارک میں کرنے کی ضرورت ہے۔ قیامت کے دن بڑے بڑے فیصلے ہوں گے، بڑے بڑے گنہگار لائے جائیں گے، اور کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جہنم میں چلے جائیں گے گناہ کی وجہ سے۔ انہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا، اپنے کچھ پرسنل گناہ کی وجہ سے گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ملائکہ سے کہے گا ملائکہ سفارش کرو، فرشتے بہت سوں کے حق میں سفارش کریں گے، اللہ ان کی سفارش کو قبول کر لے گا۔ انبیاء علیہ السلام سفارش کریں گے، نبیوں کی سفارش قبول ہو جائے گی۔ پھر مومنین مرد نیک لوگ سفارش کریں گے، ساری لوگوں کی سفارشیں ختم ہو جائے گی۔ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اب صرف ارحم الراحمین کی ذات باقی ہے، اس کی سفارش اور اس کا کرم، اس کی رحمت کی جھلک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ بھر جہنم میں ڈالے گا، جتنے اس کی مٹھی میں لوگ آئیں گے سب کو نکال لے گا جہنم سے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے زندگی میں کوئی خیر کے کام نہیں کیے، کوئی نیک کام نہیں کیے، موحد تو تھے، توحید پر تھے، شرک تو نہیں کیا، لیکن عمل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جہنم سے نکال لے گا، اتنے کالے کوئلے کی طرح ہو جائیں گے، ان کو آب حیات میں نہلایا جائے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ ان کا ٹائٹل یہی دیا جائے گا، وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کیا۔ میرے بھائیوں، رب تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہوگا، وہ اپنے بندے کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھنا وہ اسے مزہ نہیں آتا۔ نعوذ باللہ، کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں داخل کر کے اسے مزہ آتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ بندو تم جہنم سے بچو۔ اے لوگوں، وہ آگ جو آگ ہے تمہیں جھلس دے گی، جلا دے گی اور تمہیں تکلیف پہنچائے گی، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو اس جہنم سے بچو جو جہنم کے کافروں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ ہم مومن بندے ہیں، ایمان لائے ہیں، ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا لیکن ہمیں جہنم کا ڈر ہے، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا لیکن ہمیں جنت کی طلب ہے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ہمیں اللہ کا خوف ہے۔ حشر کے میدان میں ارحم الراحمین حاضر ہوگا، سارے لوگ اکیلے اکیلے اپنے عمل کو کھڑے ہوں گے، اپنے عمل کو لیے ہوئے ہوں گے، ترازو قائم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیسوں کیسوں کو معاف کرے گا، اتنا معاف کرے گا، اتنا معاف کرے گا، ابلیس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے یہ گمان ہونے لگے گا شاید اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا۔ ابلیس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، لیکن شیطان کے دل میں بھی تھوڑے سیکنڈ کے لیے یہ وسوسہ ہوگا کہ اللہ شاید مجھے معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں، رب تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، ایسے میں سارے لوگوں کو کبھی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج بھی موقع ہے، اگر ہمارے جسم میں سانس باقی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ کب تک کھلا ہے؟ جب تک کہ سکرات نہ شروع ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ غرغرہ شروع نہ ہو جائے، یعنی سکرات شروع نہ ہو جائے۔ ایسے موقع پر یہ ماہ مبارک ہمارے پاس آیا ہے،
پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، رحمان سے قریب کرنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے اوپر جتنے گناہ ہیں اسے کم کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے یہ ماہ مبارک ہمارے پاس آیا ہے۔ ایسے موقع پر، ایسے دنوں کو، ایسی راتوں کو غفلت میں، بیکار کے کاموں میں، بیکار کی باتوں میں، گپ شپ میں، بیکار کی مصروفیات میں، اللہ کے واسطے ایسے راتوں کو بیکار نہ کرو۔ دیکھتے دیکھتے دیکھو کہ آدھا رمضان بھی مکمل ہونے والا ہے، اگلے جمعہ تاخرہ شروع ہو جانے والے ہیں، بہت کم ایام ہمارے سامنے آنے والے ہیں، باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگنا ہے مانگیے، معافی طلب کرنا ہے تو ان راتوں میں اٹھ کر اللہ سے معافی طلب کیجئے۔ اگر آپ بیمار ہیں اللہ سے شفا طلب کیجئے، اگر بے اولاد ہیں اللہ سے اولاد مانگیے، آپ قرض میں بوجھ میں ڈوب گئے ہیں، ایسے موقع پر تہجد میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس تکلیف سے نکلنے کا راستہ مانگیے۔ آپ غم سے نڈال ہیں، آپ مظلوم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دل کی بات، دکھ درد اللہ کے پاس سنائیے، وہ ضرور تمہاری بات سنے گا، وہ ضرور تمہاری دعاؤں قبول کرے گا، وہ تو خوب عطا کرنے والا ہے، خوب سننے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی دعاؤں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے، ہم سے جتنے بھی گناہ ہو چکے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل فرمائے۔ جو کچھ ہم عبادت کر رہے ہیں اس ماہ مبارک میں، روزے کی شکل میں، صدقہ و خیرات کی شکل میں، دعاؤں کی شکل میں، اللہ ہم سب کے اعمال کو، ہماری دعاؤں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ انتقال ہو چکے ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اللہ ایسے سارے مرحومین کی خبر کو روشن فرمائے، اللہ ان کی خبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ اللہ تعالیٰ قبر کے فتنوں سے، آفات سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین اسلام کو سربلندی عطا فرمائے۔ اس ملک میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ ساری مسجدوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو مجبور حال ہیں اللہ ان کی مجبوری کو، تکلیفوں کو دور فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے اسلام کی حالت میں رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے، ہماری موت آئے ایمان کی حالت میں آئے، اسلام کی حالت میں آئے۔ اللہ تعالی ہماری زبان میں موت کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رفع برب حلیم۔